نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. خوشا نصیب، خوشا بخت اور کرم و رحمت کی یہ گھڑیاں ہم سب کا نصیبہ عروج پر کہ ہماری زبانوں پر ذکر تاجدار کائنات آ گیا ہے. وہ ذکر جس کا ذاکر خود خالق کائنات ہے، وہ ذکر جس کی رفعت کو رب نے خود بلند کیا ہے، وہ ذکر جس کے ذکر کی خوشبو کو ہر عالم میں خود خالق کائنات نے پھیلایا ہے. تو آج محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹاف کالج کے اندر منعقد پذیر ہے، اور محترم میرے بہت ہی واجب الاحترام محترم دلاور صاحب نے بڑی شفقت اور محبت سے حکم فرمایا اور مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ وعدہ جو کیا تھا اللہ نے پورا فرما دیا. تو خواتین و حضرات، جہاں پر حضور کے غلام موجود ہیں وہاں تاجدار کائنات کی باندیاں بھی موجود ہیں، اور بیٹیوں کو ویسے بھی زیادہ خوشی کرنی چاہیے کہ ان کے آنے سے انہیں بھی رحمت کی چادر ملی ہے. تو آج کا مضمون وقت کی مناسبت میں اور اپنے کرائٹیریا میں رہتے ہوئے میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم دلاور صاحب کے ساتھ پوری ان کی جو ٹیم ہے، یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا. ہر ساتھی نے جو بھی دامے درمے سخنے پیش کیے ہیں ہر حوالے سے، تو اللہ رب العزت آپ سب کا یہ اپنی بارگاہ میں یہ جو عمل ہے قبول فرمائے. اور آگے عرض کروں گا، محترم غضنفر صاحب سے آتے وہ ملاقات ہو گئی، تو عرض کروں گا کہ قبول فرمایا ہے تو ہمیں بٹھایا ہے، قبول نہ ہوتا تو ہمیں نہ بٹھاتا. تو میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے مضمون اور ٹاپک کی طرف لوٹتا ہوں. میں نے سورہ توبہ کی آیت کا سیکنڈ لاسٹ آیت بنتی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا: لقد، تحقیق، بے شک، یقیناً، بلا شبہ، فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، ان پر غلبہ ہے اس چیز کا کہ تم کہیں مشقت میں نہ پڑ جاؤ، تکلیف میں نہ پڑ جاؤ. یعنی اللہ کریم بتانا چاہ رہے ہیں، جیسے انٹروڈکشن نہیں کرواتے کسی آفیسر کا کہ آپ کو پتہ ہے، میں ہیڈ آفس کہتا ہے میں آپ کو پتہ ہے کون سا آفیسر دے رہا ہوں آپ کو، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کا کیریئر کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، پرسنالٹی کیسی ہے. تو اس چیز کو پرے کر کر رب اپنے محبوب کا امت کو انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ پتہ ہے میں کس پرسنالٹی کا مالک اور کس پرسنالٹی کی شخصیت تمہیں عطا کی ہے. فرمایا وہ تم سے کتنے تمہارے لیے فکر مند ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا امتی تو بعد میں مشکل میں مضطرب ہو کر اس حال میں گرفتار ہوتا ہے، میرا حبیب اپنی امت کے مشکل پر پہلے مضطرب ہو جاتا ہے. ان پر غلبہ ہے اس چیز کا کہ کہیں تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ. عزیز علیہ ما عنتم، اور آگے تو کمال کر دیا، انٹروڈکشن کی انتہا ہے. فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ حریص یعنی کہ آرزو مند ہیں، وہ بڑی شدت سے طالب ہیں کس چیز کے؟ مومنوں کے لیے. اور مومنوں کے لیے ان کی شخصیت کیسی ہے؟ کہا صرف رؤوف الرحیم، جو رافت والے، نرمی والے اور رحمت والے، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. اب میں اس حصے جس کو اتنی شان ہے، اور میں اس کو ہمیشہ بیان جب کرتا ہوں
تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس کو سمجھنا ہو تو ایک معراج النبی کی رات کو لیا جائے، دو پاکوں کی ملاقات ہوئی، ایک خالق پاک کی اور ایک محبوب پاک کی۔ اب پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر نہیں بنتا، محب اور محبوب کی ملاقات میں غیر کا ذکر نہیں ہوتا، مگر تاجدار کائنات کی محبت کا عالم آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، شروحات کو کھنگال کر دیکھیں، ایسے آپ کو جب پردہ اٹھے گا تو آپ وہاں بھی حضور سے رب نے پوچھا حبیب بتا تجھے کیا چاہیے، میرے حبیب بتانا۔ اب پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر تو نہیں ہونا چاہیے، تو حضور وہاں بھی فرماتے مولا میری عاجزی التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا کریم میری عاجزی، میرے سجدے سب کچھ تیرے لیے ہیں، یہ تو بتا السلام علیکہ۔ پھر حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا مولا ہم پر بھی سلام اور نیک بندوں پر بھی سلام۔ مطلب حضور وہاں بھی اللہ سے فرما رہے مولا ساری باتیں تیری کرم نوازیاں اپنی جگہ، یہ بتا میری امت کا کیا کرے۔ وہاں بھی اپنی امت کی فکر، وہاں بھی اپنی امت کا تذکرہ، وہاں بھی اس کی بخشش کی بات، وہاں بھی اس کی رحمت کی بات۔ اچھا مالک کتنے % ان کو چھوٹ دے گا؟ ٹیکس کا سیزن چل رہا ہے نا، میں اس طرح بول رہا ہوں ذرا فائلرز تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ کتنے % چھوٹ دے گا مولا؟ میری امت ہے، میری امت ہے، انہیں نہ دیکھ مجھے دیکھ، مجھے دیکھ، تو مجھے بتا کتنی چھوٹ ملے گی۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کا مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب وہ ہے جو اپنی امت کو بخشوانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو ایسے محبوب کی آمد کی جب گھڑیاں آئیں تو اس پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائے، تن من دھن اس پر نچھاور کیوں نہ ہو جائے، اس پر روح و بدن اور زبانیں سرشار ذکر حبیب داور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ان کے زلف و رخسار کی بات کی جائے، کیوں نہ ان کے حسن و تجلی کی بات کی جائے۔ اب اس آمد کے ذکر کا پہلا حصہ ہی میں مضمون کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم، تحقیق یقیناً بے شک بلا شبہ، جاءکم تمہارے پاس آ گیا۔ آنے کو ہم فارسی میں آمد کہتے ہیں، ہی از کمنگ، یعنی فارسی میں آمد کا لفظ اسی سے ہم کہتے ہیں جشن آمد رسول، کہ ہم حضور کی آمد کا جشن کا نعرہ لگاتے ہیں، سلوگن ریز کرتے ہیں اس پر۔ تو اللہ نے فرمایا جاءکم تمہارے پاس آ گیا، تو یہ آمد رسول کا جو ٹاپک ہے یہ باقاعدہ قرآن کا حصہ اور باقاعدہ اس کا ایک کنسسٹنٹلی ٹاپک ہے، مستقل۔ کبھی اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور کی صورت میں میرا مصطفیٰ آ گیا، یہاں بھی آنے کا ذکر آیا۔ کبھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا۔ کبھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لوگو قد جاءکم من اللہ برہان من ربکم، فرماتا ہے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے اللہ کے ہونے کی، رب کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل قاطع یعنی ذات مصطفیٰ آ گئی ہے۔ یہاں بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر کبھی اللہ رب العزت اپنے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ پتھر جسے آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ کون سا پتھر ہے؟ پتھر تو ہزاروں ہوں گے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہوں گے، مگر اس پتھر میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے بھی فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ ہی بنا لو۔ جب حضور نے سارے پتھر ہٹوا دیے، بت جتنے بھی تھے، مگر 3 پتھروں کی چیزیں نہ ہٹائیں، نہ صفا مروہ کو ہٹایا، یہ حضور کی دادی جان کی نشانی ہے اور رب نے اسے اپنی نشانی کا۔ دوسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والا پتھر،
تیسرا حجر اسود، اور چوتھا کعبۃ اللہ بھی بنیادی طور پر پتھروں سے اس کی بنیادیں بنی۔ یہ 4 پتھر تو نہ ڈائے، باقی سارے بوتر گرا دیے۔ مالک کیا بات ہے؟ کہ ان کی نسبت نجس تھی اور ان کی نسبت پاک ہے۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کی خاص بات یہ بنی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو یہ پتھر جو ہے خود بخود اٹھتا جاتا تھا، ایسے نا وہ جیک کی طرح خود ہی۔ تو جب مکمل کر لیا تعمیر تو رب نے پوچھا میرے ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا مولا اس گھر کو امن والا شہر بنا دے۔ کہا بنا دیا میرے ابراہیم، اور مانگ۔ مولا کریم اس شہر میں کبھی کبھی قحط نہ آئے اور رزق سے لدے رہے۔ رب نے کہا کر دیا، اور بولو۔ مولا میری اور میرے اسماعیل کی نوکری قبول فرمانا مولا، اور تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، ہمارا رجوع کرنا قبول فرما۔ اللہ کریم تیرے نبی نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، تو توبہ کس چیز کی؟ نبی جب استغفار اور توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور نبیوں کے توبہ استغفار پر اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ تو فرمایا اچھا اور مانگو نا ابراہیم۔ کہا عطائے خداوندی کا یہ بے پایا عالم اور بہر خداوندی، عطائے خداوندی اس عروج پر، کہ ابراہیم پھر رکنا، پھر وہ مانگ جو مانگنے کا حق ہے۔ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا پھر وہ جو تیرے رسول کا وعدہ نہیں کیا جس کے صدقے تو نے مجھے خلیل بنایا، جس کے صدقے تو نے مجھے عطا کیا، میں تو اس کا ترجمہ یوں ہی کرتا ہوں، مولا پھر مجھے اس محمد مصطفیٰ کا دادا ہی بنا دے، اس رسول کو ہم میں بھیج دے۔ اب یہ 1400-2000 سال بعد تاجدار کائنات پر قرآن اتر رہا ہے، 2-3 ہزار سال بعد، اور اس میں رب اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کا یوں ذکر انور فرما رہے ہیں کہ حبیب آپ کے دادا جان ابراہیم نے یوں اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر مجھے مانگا تھا۔ تو یہ مقام ابراہیم عام پتھر نہ رہا، بلکہ یہ تو میموریل ہو گیا، یہ تو میمورینڈم ہو گیا، اور میموریل ہو گیا برتھ پلیس آف رسول اللہ کی طرح، کہ یہاں پر کھڑے ہو کر تاجدار کائنات کو مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ مقام ہوا تو آمد مصطفیٰ کا ذکر یہاں بھی آیا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں، آپ کے پیارے محبت والے جن سے آپ محبت کرتے ہوں، اور بالخصوص اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، رب تو اولاد و آل سے پاک ہے، اجداد سے پاک ہے، تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کے محبت میں ذکر کیا، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے بالخصوص پوتوں نواسوں سے، بیٹے تو ہوتے پیارے، بیٹیاں بھی پیاری لگتی ہیں اور ہوتی پیاری، مگر پوتوں نواسوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو کوئی کہ مجھے پوتا دیں گے آپ اپنا، میں اس کو رکھ لوں، لے جاؤں، میں اس کو اپنا بنا لوں؟ آپ کہیں گے نہیں، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، مگر میں محبت سمجھانا چاہ رہا ہوں اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا کیونکہ اس سے دل جڑا ہوتا ہے، اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا ایمان والو احسان کیا ہے کہ تم نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا۔ یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر اس انداز میں اور رب کا اس طرح احسان کا جتانا، یہ تاجدار کائنات سے حضور کی بے انتہا محبت اور حضور کی شان کی علامت ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تاجدار کائنات کی آمد کا ذکر جس نرالے ڈھب میں کیا ہے، وہ تو قرآن کا رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پیچ جو سپیچ کا ہے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ الصف 61 نمبر سورہ، اور اس کی 6 نمبر آیت، 6 نمبر ورس ہے، 6 نمبر آیت، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا ابھی وہ وقت یاد کریں جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، جیسے میں کہوں یہ سٹاف کالج کے سارے ساتھی غور سے سنیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ میں مجمع سے خطاب کر رہا ہوں۔ دلاور صاحب سے بات کروں گا، صاحب یہ بات ایسے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ مجھ سے 1 to 1 بات ہو رہی ہے۔ رضا صاحب سے بات کروں گا تو وہ 1 to 1 بات ہوگی، عدنان بھائی سے۔ تو اب میں جب سب سے کلام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میرا مخاطب، میرا کرائٹیریا بڑھ گیا ہے اور میں ایڈریس کر رہا ہوں، میں یہاں پر اوریٹر ہوں، میں اپنی سپیچ یہاں پیش کر رہا ہوں۔ اور یہاں بھی ایسے ہے یا بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب تورات نہیں ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ٹیسٹیفائی کرنے والا ہوں۔ اور کون عیسیٰ علیہ السلام؟ بن باپ کے پیدا ہوئے، شان ہے، رب نے پیدا فرمایا، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، مٹی سے مورت بنائے تو پھونک مارے تو پرندہ بن کے اڑ جائے۔ وہ چاہیں، رب نے یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ برس زدوں کو ٹھیک کر دیں، مادرزاد نبینوں کو آنکھیں دے دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، گھر سے جو کھا کر آئیں تو وہ بتا دیں یہ کھا کر آئے، اور گھر میں جو رکھ کے آ جائیں، یہ قرآن ہے 49 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، میں اس میں ترجمہ صرف پیش کر رہا ہوں، کہا کہ گھر میں رکھ کے آئے، آج یہ رکھ کے آئے ہو، آج بریانی چھوڑ کر آئے ہو، آج کڑھائی چھوڑ کے آئے ہو، مثال دے رہا ہوں، تو وہ گھروں میں کتنا فاصلہ ہوگا، تو بتا دیں کہ یہ گھر میں رکھ کے آئے، یہ اختیارات عیسوی ہیں۔ اب ان شانوں کے ساتھ انہوں نے کہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ رب کے کرم کی انتہا ہو گئی، فرمایا نہیں لوگوں، آج میں ایک اور پردہ اکھدا کھولتا ہوں، مبشرم، مجھ سے بھی بڑی کوئی خوشخبری ہے، صرف مجھے خوشخبری نہ سمجھ لینا، مجھ سے بھی بڑی کوئی خوشخبری ہے، مبشرم برسول یاتی، اس آنے والے رسول کی خوشخبری میں دے رہا ہوں جو آئے نہیں ہیں مگر ذکر میں کر رہا ہوں، ان کے حسن کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے تجلی کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے جمال کی بات میں کر رہا ہوں، ان کا کی نوٹ سپیکر میں بن رہا ہوں، ان کی شانیں میں بیان کر رہا ہوں، ان کا انٹروڈکشن میں کروا رہا ہوں، وہ ودعا کے چہرے والے، وہ واللیل کی زلفوں والے، جن کے شمائل جیسے شمائل کسی کے نہیں، جن جیسے خصائل کسی کے نہیں، جن جیسے خصائص کسی کے نہیں، جن کی محبت کا ذکر، جن کی چاہت کا ذکر، جن کی نسبت کا ذکر، جن کی شان کا ذکر، جن کی رفت کا ذکر، جن کی عظمت کا ذکر، جن کی علو کا ذکر، جن کی گلوریسنس کا ذکر، جن کے مرتبہ بلندی کا ذکر، کوئی اور نہیں، میں عیسیٰ کر رہا ہوں، اور ذکر بھی کب کر رہا ہوں؟ بھی وہ آئے نہیں، ذکر پہلے کر رہا ہوں، من بعد اسمہ احمد، آئیں گے میرے بعد، ان کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا قرآن کے ٹیکسٹ سے ثابت ہوا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بالغیب حضور کا ذکر کر رہے تھے، اور ہمارا نصیبہ دیکھیں ہم بھی بظاہر بالغیب حضور کا ذکر فرما رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے وہ آنے سے پہلے کر رہے تھے، ہم آنے کے بعد کر رہے ہیں، وہ آنے سے پہلے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے اور ہم آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم میں حضور آ گئے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے، اور پھر آج بھی بائبل میں آیتیں موجود ہیں، there is verses آج بھی موجود ہے، ورسز موجود ہیں کنسسٹنٹلی، حالانکہ اس میں بڑی کیا کہتے ہیں اس کے اندر تعریفات ہو چکی ہیں بہت زیادہ، اس کے باوجود آج بھی میں صرف ویسے تو لوکا بھی ہے، متی بھی ہے، وہ برناباس بھی ہے، پھر انجیل اس مرقس بھی ہے، یوحنا بھی ہے، مگر میں برناباس سے اس وقت لے رہا ہوں، اس میں آیتیں بٹ آفٹر می شیل کم دا سپلنڈر آف آل دا پروفٹس، میرے بعد وہ آئیں گے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہی بنے گا جیسے جو ہم نے ابھی سورہ صف کی پڑھی، میرے بعد وہ آئیں گے جو نبیوں میں بھی آب و تاب و شان والے۔ تو آمد مصطفیٰ کا ذکر، اور جب حضور کا ذکر ہوا تو سارا مجمع کیفیت میں آ گئے، اور وہ سمجھے کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو زیادہ آج یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، یہ خود ہی اصل میں احمد مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا نہیں، I am not worthy to unloose the laces of the shoes or the hosen or of that prophet you call مسیحا۔ فرمایا لوگوں جس ہستی کا ذکر تم کر رہے ہو، میں عیسیٰ تو اس قابل بھی خود کو نہیں سمجھتا کہ ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں، جن کے نالین کے تسمے کھولنے کی حاجت اور اندر سوال اور اندر ایک بات ہو کسی اور کے نہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس طرح لوک کی بائبل میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، جو جون اناؤنس، وہ ایسے لفظ ہے I'm not like a slave to look down and open his sandals، کہ میں ان کے غلاموں کی طرح بھی نہیں ہوں کہ جھک کر پھر ان کے سینڈل کھول سکوں، ان کے تسمے کھول سکوں۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا میں ذکر سنا رہا ہوں۔ دیکھیں آپ لوگ بینکرز ہیں، آپ لوگ بجٹ تیار کرتے ہوں گے، بہت شمار چیزیں کرتے ہوں گے، آپ میں اگر کوئی جینیس بندہ ہو تو آپ کو سمجھ لگ جاتا ہے یار یہ بندہ بڑا کمپیٹنٹ ہے، میرا یہ کام جو ہے نا ساری سیریز مینیج یہ کر دے گا۔ کمپیٹنسی کا پتہ ہوتا ہے ہم سب کو، سٹاف میں ایک دوسرے کا،
اب اس طرف آ جائیں، ہمیں کیا پتہ نبوت کیا ہے؟ اور نبیوں میں سے بھی سیکنڈ لاسٹ والے 1,24,000 پیغمبر، 314 پھر شریعت والے رسول، اور ان 314 میں سے پھر 5 اولو العزم، اور ان اولو العزم میں سے چوتھے نمبر والے آخری جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں تو خود کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں، تو شان مصطفیٰ کیا ہوگی؟ اور ہمیں کس قدر خوشیاں منانی چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے رب نے ہمیں ان کا امتی نہیں بنا دیا۔ ہم اپنے نصیبے پر واری نہ جائیں، قربان نہ جائیں، بن مانگے ہی رب نے امتی بنا دیا، اتنی بڑی نعمت عطا کر دی، باقی نعمتیں تو بعد میں آئیں گی، اس سے بڑی نعمت کیا دے کہ رب نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ تو لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئے، تو یہ آمد مصطفیٰ مستقل مضمون ہو گیا قرآن کا۔